بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک صاحب اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ درود رحمت یعنی صلی اللہ علی محمد کا ورد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے درود شریف بھی پڑھتے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کون سا ایک درود شریف مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ تو ایک رات درود رحمت پڑھ کر دعا کی کہ یا اللہ، مجھے خواب میں ایسا درود شریف بتلا دے کہ جو مجھے کافی ہو جائے اور میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنا ورد بنا لوں۔ چنانچہ جب میں سو گیا تو خواب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک نامعلوم جگہ پر کھڑے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن میں ایک طرف ہو کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا، اور پھر اسی لمحے ایک درود شریف بہت خوبصورت اور واضح الفاظ میں باریک مارکر سے آسمان پر لکھا نظر آیا، جو کہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا، اور میں نے بالکل صحیح معنوں میں وہ درود شریف پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ چنانچہ جب میں بیدار ہوا تو میرے ذہن میں یہ درود شریف پختہ تھا، یعنی مجھے یاد تھا، اور میں نے پھر اسے ساری زندگی کے لیے اپنا ورد بنا لیا۔ میرے عزیزو، ایک سوال ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اسی طرح کوئی شخص دعا کر کے سوتا ہے کہ یا اللہ، مجھے ایسا درود شریف خواب میں بتلا دے جسے میں ہمیشہ کے لیے اپنا ورد بنا لوں، تو پھر خواب میں کوئی درود نظر آتا ہے۔ اب اس خواب کے دیکھنے کے بعد ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے سے جو درود ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہم کیا کریں، اور جو درود ہمیں خواب میں بتایا گیا ہے وہ کتنی تعداد میں پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ کتنی تعداد میں پڑھے جو خواب میں بتایا گیا۔ دیکھیں، ہر بار کی طرح یہی کہوں گا کہ اپنی سہولت کے مطابق تعداد فکس کریں ہمیشہ اپنے درود کی۔ میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ روزانہ 10,000 مرتبہ پڑھو، اور آپ کی مصروفیت زیادہ ہو، آپ جاب ہولڈر ہو یا کاروباری آدمی ہو اور 10,000 روزانہ نہ پڑھ سکتے ہوں، تو یہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم وہ تعداد فکس کر لیں کہ جسے آپ مصروفیت میں یا فراغت میں بآسانی مکمل کر سکے اور روزانہ پڑھ سکے، جس میں ناغہ نہ ہو۔ تو خواب میں جو بھی آپ کو درود شریف دکھایا جائے، بتایا جائے، یاد کروایا جائے، اسے اپنی سہولت کے مطابق تعداد فکس کر کے پڑھ لیا کرے۔ یا میں آپ کو اگر مشورہ دوں تو روزانہ ایک تسبیح اس درود کی پڑھ لیا کرے، یہ بھی کافی ہے۔ یاد رکھیے کہ خلوص دل سے، نیت سے اور محبت سے پڑھا گیا ایک مرتبہ کا درود اگر قبول ہو جائے تو کافی ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ روزانہ 10,000 پڑھیں یا 12,000 مرتبہ پڑھیں یا 13,000 مرتبہ پڑھیں یا کم زیادہ پڑھیں۔ تو ایک تسبیح پڑھ لیں، خلوص دل سے پڑھ لیں۔ ویسے تو درود ہر حال میں قبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ دل سے پڑھیں گے تو اس کا فیض، اس کی برکت جو ہے وہ آپ کو جلدی ملے گا۔ یہی قبولیت کی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے سے جو آپ ورد کر رہے ہیں اس کا کیا کریں، کیا اسے چھوڑ دیں؟ یہاں میں آپ کو ایک سادہ سی اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، پھر آپ اپنا پہلے والا ورد کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ پریشان حال ہیں، ساری دنیا نے آپ کو چھوڑ دی ہے، اپنے کیا پرائے کیا ہر بندہ آپ کا ساتھ چھوڑ دی ہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص آپ کو سہارا دیتا ہے، آپ کی مالی طور پہ مدد کرتا ہے،
آپ کی ہر موقع پر حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس وقت تک آپ کا ساتھ دیتا ہے جب تک آپ کسی مقام پر پہنچ نہیں جاتے، کچھ بن نہیں جاتے۔ اور پھر جب آپ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو کیا اب آپ اس شخص کو بھول جائیں گے جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی تھی؟ اگر آپ عقل مند ہیں اور انسانیت کا جذبہ آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی اس شخص کو نہیں بھولیں گے، بلکہ اگر آپ بہت اعلیٰ عہدے پر بھی پہنچ جائے تب بھی اس کے احسان مند رہیں گے، اس کا ادب احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مشکل وقت میں اس نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں، جو درود پہلے سے آپ کے ورد میں ہوتا ہے اسی کی برکت سے تو خواب میں آپ کو نیا درود بتایا گیا ہے۔ تو اب آپ اپنے پہلے والے ورد کو اگر چھوڑیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ایک شخص آپ کی برے حالات میں مدد کرتا ہے اور جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اپنا ورد کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، درود رحمت میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ 12-13 سال سے ورد میں ہے، تو میں درود پڑھ کر اکثر دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اسم اعظم خواب میں پتہ چل جائے۔ ایک شب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پر بڑا سارا کر کے لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آواز آتی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو جب صبح میں اٹھا مجھے یاد آیا، پھر کافی دیر بعد جا کے میں کاموں میں مصروف تھا، مجھے یاد آیا کہ رات تو میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ چیز دیکھی تھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب میں نے کیا کیا، میں نے درود رحمت کو نہیں چھوڑا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح روزانہ پڑھنا شروع کر دی۔ ورد بھی رہا میرے زندگی میں درود رحمت کا، اور اسم اعظم، میرا اسم اعظم جو خواب میں مجھے دکھایا گیا تھا وہ بھی ایک تسبیح میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ اور لا حول ولا قوت کے فضائل میں ہے کہ اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ہلکی بیماری غم ہے، غم کا علاج ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے وہ آپ سے کبھی چھینے نہ، اس میں کبھی کمی نہ ہو، تو ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی۔ نعمت سے مراد یہ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کبھی سیل نہ کروں، برے وقتوں میں آ جاتا ہے نا، کبھی کبھی برا وقت آ جاتا ہے، اپنی من پسند چیزیں بھی جو بڑی شوق اور محبت سے، بڑی چاہت سے خریدی ہوتی ہیں وہ سیل کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان وقتوں سے بچنا چاہتے ہیں، برے وقتوں سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو چیز میرے پاس ہے اس میں برکت ہو، تو ایک تسبیح اس کی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ تو آپ کا جو ورد ہے اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس کو ویسے ہی جاری رکھیں جیسے پہلے پڑھ رہے تھے۔ البتہ خواب میں جو درود بتایا گیا یا تو اس کو ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں یا اس کی تعداد فکس کر لیں کہ میں نے یہ دن میں اتنا پڑھنا ہے، باقی ٹائم میں اپنا پرانا ورد پڑھوں گا جو میں شروع سے پڑھتا آ رہا ہوں، کیونکہ اسی کی برکت سے آپ اس مقام تک پہنچے کہ خواب میں آپ کو اسم اعظم بتایا گیا یا کوئی درود ایسا بتایا گیا جس کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے یا آپ کی دعا قبول ہونی ہے۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔